بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایاز وائس چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت کی دیوانگی قسط نمبر 3۔ کچھ ہی دنوں میں انم کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور ساری فرینڈز انم سے شادی کی ٹریٹ لینے کے لیے آئی تھیں۔ خوشی چیک کریں آپ، بس اس کی یہ ہیرا تھی جو انم کی خوشی دیکھ کر تسبیہ سے بولی۔ ماشاءاللہ، تسبیہ نے محبت سے اپنی دوست کو دیکھ کر کہا تو انم نے اس کو گلے لگا لیا۔ شکریہ بہت بہت، اگر تم مجھے اس وقت گائیڈ نہ کرتی تو آج میں اتنی خوش نہ ہوتی، اتنا اچھا جیون ساتھی نہ ملا ہوتا۔ انم نے تسبیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ بولی، چل پگلی، رلائے گی کیا؟ تسبیہ نے فل ڈرامی انداز میں کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ چلو بہت دیر ہو رہی ہے، امی سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ یہ ہیرا تھی جو اپنی امی کے ڈر سے بولی۔ ہاں دیر ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ تسبیہ نے اس کی تائید کی۔ وہ سب ساتھ ہوٹل سے نکلے۔ گاڑی روڈ کراس کر کے پارک کی تھی۔ وہ لوگ روڈ کراس کرنے لگے کہ تسبیہ کا موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نام دیکھنے کے لیے موبائل دیکھا، اتنے میں باقی سب آگے نکل گئیں۔ ایک کار بہت تیز رفتار میں آ رہی تھی اور اس نے تسبیہ کو ٹکر ماری اور وہ کچھ دور جا گری۔ تسبیہ اس سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کار والا بھلا اس کے ہسپتال لے جانے کے وہ کار کو بھگا لے گیا۔ وہ سب تسبیہ کے پاس بھاگتی ہوئی آئیں۔ تسبیہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، خون کافی بہہ چکا تھا اس کا۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل پہنچیں تو اس کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اس کا آپریشن شروع کیا تو اس کی شکل دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دل تو کیا اسے اس حالت میں ہی رہنے دے۔ کچھ دیر گزری تو ایک نرس بولی، ڈاکٹر۔ نرس کی آواز پر وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آیا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو اسے اس حالت میں ہی مرنے دیتا، مگر کچھ منٹوں کے بعد تسبیہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سر پر اس کے پٹی بندھی تھی، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو خون چڑھایا جا رہا تھا۔ اس کے گھر والے، دوست سب وہاں موجود تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر اکلوتی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر آنسو تو آنے ہی تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ تسبیہ جلدی ریکور کر رہی تھی۔ آج اس کو ڈاکٹر دیکھنے آئے تو اس نے نرس کو انجیکشن لگانے کو کہا، جس پر تسبیہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں نہیں لگواؤں گی انجیکشن۔ تسبیہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھیں، یہ آپ کی ہی بہتری کے لیے ہے، ڈاکٹر نے آرام سے اسے سمجھایا۔ آپ مجھے ٹیبلٹس دے دیں، میں وہ کھا لوں گی، مگر انجیکشن نہیں۔ وہ کسی صورت میں انجیکشن لگوانے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر وہ کچھ بولتا اس سے پہلے وہ بولی، اگر مگر کچھ نہیں۔ تسبیہ نے آخری فیصلہ۔ وہ ڈاکٹر کچھ اور کہتا کہ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تسبیہ حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تسبیہ نے دل میں سوچا، وہ اسے پہچان چکی تھی، وہ وہی تھا جس کی بے عزتی اس نے کچھ دن پہلے کی تھی۔ کیا شور ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا، ڈاکٹر یہ انجیکشن لگوانے کو راضی نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر نے اسے بتایا۔ اس نے غصے سے تسبیہ کی طرف دیکھا اور اسے گھورنے لگا۔ اتنے میں تسبیہ کے بابا بولے، بیٹا لگوا لو، کچھ نہیں ہوتا، انجیکشن مجھے دیں۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر گھور وہ ابھی بھی تسبیہ کو ہی رہا تھا۔ تسبیہ نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ جس طرح وہ دیکھ رہا تھا تسبیہ کو بہت غصے میں لگا تھا۔ بیٹا، اس کے بابا بولے تو تسبیہ جھٹ سے بولی، آپ میرے بابا ہیں یا اس کے؟ میں نے نہیں لگوانا۔ تسبیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ سب باہر جائیں۔ اس نے تسبیہ کے بابا اور ڈاکٹرز اور نرس سے کہا تو وہ لوگ باہر چلے گئے تو تسبیہ نے اپنے بابا سے کہا، نہیں آپ تو نہیں جائیں۔ وہ ڈر کر بولی، میں باہر ہی ہوں بیٹا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا اور باہر چلے گئے تو تسبیہ نے اسے دیکھا جو ابھی بھی نہایت ہی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شوق ہی ہے یہ، اس نے غصے سے کہا اور تسبیہ کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں پلیز نہیں،
वो मना करती रही। इसने इंजेक्शन इसके हाथ में लगा दिया, मगर इसने इंजेक्शन इतनी ज़ोर से लगाया था कि वो दर्द से चिल्ला उठी। इसने एक झटके से तस्बिया का हाथ झटका। तस्बिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। तस्बिया को इस हालत में देखकर इसे कितनी खुशी हो रही थी, कोई इससे पूछता। चंद सेकंड वो इसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बाहर निकल गया। तस्बिया अपने हाथ सहलाती रही और गुस्से से दरवाजे को घूरने लगी जहाँ से वो अभी गया था। वो अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था जब साद अंदर आया। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? साद ने सामने सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और इससे बोला, बिल्कुल ठीक, मुझे क्या हुआ? वो मुस्कुरा कर बोला तो साद झटके से उठा और इसकी तरफ आया और बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू मुस्कुराया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ दिनों से तेरी मुस्कुराहट कहीं गायब थी। जब से वो लड़की, वो आगे बोलते हुए रुका। आज क्या हुआ है? साद हैरत से बोला, हम इसी लड़की को थोड़ी सी तकलीफ देकर आ रहा हूँ। वो तस्वुर में तस्बिया की शक्ल याद करके मुस्कुरा कर बोला, कब, कहाँ, कैसे? जल्दी बता। साद दिलचस्पी से बोला तो इसने बता दिया। वाह मेरे शेर, ये हुई न बात। साद ने इसके कंधे थपथपाए। ये तो कुछ भी नहीं, इसने दिल में सोचा कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो सोचों से बाहर आया। एक नर्स अंदर आई और बोली, डॉक्टर मोसीब, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं ऑपरेशन की। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मोसीब आराम से बोला और बाहर निकल गया। आज तस्बिया को डिस्चार्ज होना था। इसके बाबा डॉक्टर मोसीब के कैबिन में बैठे हुए थे। अंकल, आप फिक्र नहीं करें, वो बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मोसीब आराम से इन्हें समझा रहा था, एक अच्छे डॉक्टर की तरह। वो सबसे बहुत ही नरम लहजे में बात करता था। इस वक्त भी वो तस्बिया के बाबा से बहुत तमीज से बात कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो तस्बिया के वालिद हैं।